کہ مجمع مجھ سے پہلے یہ واقعہ شروع کر کے ختم کر دے گا. آج بھی اگر آپ جائیے تو نجف اشرف میں مولا کی پائیں تھی. ایک قبر علامہ ہلی کی ہے اور ایک قبر مقدس اردبیلی کی ہے. کیا رتبہ ملا ان دونوں کو کہ دفن کے بعد قیامت تک جس وادی السلام میں دفن ہونے والا ہر عذاب، ہر حساب، ہر کتاب سے محفوظ ہے، اس وادی السلام کا جو مرکز ہے وہاں پہ یہ دفن مولا کے پائیں تھی. ایک طرف علامہ ہلی، ایک طرف مقدس اردبیلی. ہاں یہ بھی جملہ عرض کر دوں کیونکہ یہ جملہ بھی آخری 4 تقاریر کے ایک موضوع میں آئے گا. خواتین نہیں، نہ وہ علامہ ہلی کی قبر کی زیارت کر سکتی نہ مقدس اردبیلی کی. یہ قبریں جہاں پہ ہیں وہاں خواتین نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عورت کا حجاب اور عورت کا مکس گیدرنگ سے الگ ہونا وہ اسلام کی نگاہ میں اتنا اہم ہے. بس اتنی سی بات، باقی بعد میں. مقدس اردبیلی اب مردوں میں سے کہ آپ کتنی دفعہ گئے، ان کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار، اچھا یہ واقعہ جس حدیث سے شروع ہو رہا یہ تو شاید آج کی تقریر میں میرا موضوع بنے گی، تو یہ واقعہ بالکل غیر متعلق بھی نہیں. خواب میں دیکھا اور ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بعد یہ خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نظر آئے اور اللہ کے رسول جس خواب میں آئیں گے وہ سچا خواب. خیر خالی رسول نہیں ہے، موسیٰ بھی ہے. موسیٰ بہرحال اللہ کے جلیل القدر اولو العزم صاحب کتاب صاحب شریعت انبیاء میں سے ایک، اور یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جو کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، تو بنی اسرائیل تو موسیٰ ہے نا، میری قوم کے انبیاء اور آپ کی امت کے علماء. جب 2 سال پہلے یہ واقعہ میں نے یہاں 18ویں دفعہ پڑھا تھا، آج 19ویں دفعہ. جب 2 سال پہلے پڑھا تھا تو ایک لفظ میں نے اور کہا تھا. ہمارے پاس 2 حدیثیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. افضل وہ عام عالم نہیں، اس سے مراد معصوم ہے. اور ایک ہے کا انبیاء، ان جیسے، اس سے مراد یہ ہمارے وہ علماء مراجع مجتہدین جن کو برا بلا کہنا، یوٹیوب کے کلپ، واٹس ایپ کے میسیجز بھرے پڑے. موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ آخر میری قوم کا نبی اور آپ کی امت کا عالم، وہ کون عالم ہے؟ ایسا کون سا عالم ہے؟ کوئی ایک. اب وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، تعارف چاہتے ہیں. پیغمبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا مقدس کی جانب کہ ان میں سے ایک تو یہ اللہ کا رسول، اور یہی مقدس ہیں جنہیں مولا نے ڈانٹ کے بھیجا. ڈانٹ کے جب یہ مرجع بن چکے تھے تب، ایسا نہیں ہے کہ ابھی طالب علم ہیں یا عام عالم ہیں، جب مرجع بن چکے تھے. میں صرف یاد دلا رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ واقعہ بھی سنا دیجئے، لیکن ڈانٹ کے بھیجا. یہ کیا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس آ کے سوال کرتے ہو؟ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام ہے، اس کے بعد بھی تمہیں جانا. امام زمانہ کے بعد مقدس کو بھجوایا اور ڈانٹ کے بھجوایا. بہت مشہور واقعہ، تفصیلی واقعہ، لیکن مجلس کا انداز نہ بدل جائے چھوڑتا ہوں. تو یہ مقدس اتنے بڑے عالم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری حدیث جن کے بارے میں ان میں سے ایک یہ بھی. موسیٰ نے کہا کہ یا سردار انبیاء آپ کی بات پہ یقین تو ہے، لیکن جا کے ذرا امتحان لے لوں. ابراہیم نے بھی تو یہ کہا تھا، اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو مردے کو زندہ کرتا، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. 4 پرندے اور 4 کا گوشت ملایا. خیر، تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو، پاکستان میں آج کل فوڈ ایتھارٹی پنجاب میں بہت ایکٹیو، ملاوٹ کی چیزیں پکڑی جا رہی ہیں. ملاوٹ کا گوشت پکڑا گیا تو اس نے دلیل میں ابراہیم کا واقعہ پیش کیا. انہوں نے بھی تو 4 پرندے کاٹ کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا تھا. خیر، تو اب وہ تو پھر ایک الگ بات ہو جائے گی. عام زندگی میں مذاق ہے، کورٹ کے اندر یہ سیریس اسٹیٹمنٹ تھا. تو ابراہیم کا اشارہ اس لیے کیا کہ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے
یقین ہے ابراہیم کو اگر یقین نہ ہو اللہ پہ تو کس کو ہوگا؟ لیکن لیطمئن قلبی، موسیٰ نے کہا ذرا امتحان لے لو، پیغمبر نے کہا جاؤ لے لو امتحان۔ وہ آئے، اب امتحان لینے سے پہلے تعارف، کہا کہ تو ہے کون، ذرا تعارف تو۔ پیغمبر نے تعارف نہیں کرایا، یہ موسیٰ کی امت کے عالم تو ہے نہیں کہ موسیٰ پہچانے۔ کہا کہ میں احمد، میرے باپ کا نام محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں تعلیم حاصل کی، کربلا میں میرا قیام ہے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، یہ میرا کام۔ موسیٰ نے حیران ہو کر کیا کہا تھا؟ یہ 19ویں دفعہ کے بعد بھی اگر مجھے مجمع کو سمجھانا پڑے بات، موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ عجیب بات، سردار انبیاء کہہ رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، اور ایک ایسا جواب دے رہا جو ایک بچہ بھی نہیں دیتا۔ میں نے ایک بات پوچھی، تیرا نام کیا؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے میں نے مولا کی حدیث بھی پڑھ دی تھی، خیر الکلام ما قل وما دل، بہترین کلام وہ ہے کہ لمبا نہ ہو، مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، اور تو نے اتنا لمبا کلام کر دیا۔ بھائی پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے، ختم بات۔ کہا کہ یا نبی خدا پہلے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ جو ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا، جب یہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے شادی کے فوراً بعد، ابھی شادی ہوئی ہے، رات کو اندھیرا ہو گیا، بیوی نے کہا روشنی چاہیے، تو بیوی تو بہرحال نبی کی بھی ہو، روشنی چاہیے۔ اب یہ روشنی کی تلاش میں نکلے، جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو اللہ نے کلام کیا اور سوال یہاں سے شروع کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ آپ نے کہا تھا خداوندہ یہ میرا عصا۔ خدا نے پوچھا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ آپ نے کہا عصا ہے، لیکن رکے نہیں، کہا کہ یہ عصا، اس کو زمین میں گاڑ کے اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اپنی بھیڑ بکریوں کو اس کی مدد سے جمع کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس عصا میں مآرب اخرى اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ ایک بات پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا؟ اور آپ نے کہہ دیا ہی عصایا، یہ میرا عصا۔ بات پوری ہو گئی، جواب ہو گیا۔ یہ بلا وجہ جو آپ نے بات کو اتنا لمبا کیا، سہارا بھی لگاتا ہوں، بھیڑ بکریاں بھی جمع کرتا ہوں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تیرے نبی نے یہ کہا تھا کہ تو میری امت کے انبیاء کی مانی، اور تو نے ایسا سوال کر دیا۔ یہ میں نے بے مقصد نہیں کہا، یہ بات کو لمبا میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مجھے اللہ سے براہ راست بات کا موقع مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا جتنی لمبی بات ہو، جتنی لمبی بات ہو، جتنی لمبی بات ہو، میں تو اس کا مزہ لے رہا ہوں، یا اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی نے کہا تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ مجھے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نبی خدا سے بات کا موقع مل رہا ہے، دل چاہتا ہے بات جتنی لمبی ہوتی چلی جائے۔